دیکھیے حضرات، بڑا اصرار ہے کہ عارف بھائی بالکل ایک جملہ نہ بولیے۔ حجت الاسلام کو بہت دیر سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے جائیں۔ آپ بالکل کچھ بھی گفتگو نہ کیجیے، ایک جملہ بھی نہ بولیے۔ بہرحال میں اتنا تو آپ کی طرف سے اکبر پور کے اس تاریخی امام بارگاہ میں ان کا استقبال تو کر سکتا ہوں نا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اکبر پور میں تشریف لائے، اور اتفاق سے یہ اس ممبر پہ دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور ہمارے عالی جناب چودھری صفت محمد نقوی طابہ سرا کے 40ویں کی مجلس آپ نے یہاں سے خطاب فرمایا تھا۔ حضرات، اس مجلس کی دھمک خدا کی قسم 10 سال ہو گئے، لیکن آج بھی اکبر پور کے لوگ، پورے ہمارا جوار اس مجلس کی دھمک کو محسوس کرتا ہے۔ میں انہی جملوں کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین، حجت الادب والاحترام آیت اللہ عقیل الغروی صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات، التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی روح کو ایصال کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں۔ ہرچند کے ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور عموماً ہمارے معاشرے میں ان مجلسوں کی حیثیت اب تقریباً ایک رسمی حیثیت ہو کر رہ گئی ہے، مگر مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے پوری شدت کے ساتھ کہ آج یہ مجلس محض رسماً منعقد نہیں ہو رہی ہے۔ جس جذبے سے، جس شدید جذبے کے ساتھ مرحومہ کے بچوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور اس فقیر کو طلب کیا لندن سے یہاں تک، ان کا جذبہ، ان کا پیشن، ان کا اخلاص محسوس کیے جانے کے لائق ہے۔ پروردگار انہیں اجر عطا فرمائے، اور ان کی مرحومہ والدہ ماجدہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے جو یہاں مومنین کے شگفتہ چہرے نظر آ رہے ہیں،
چہرے بھی اپنی تمام تر لطافتوں اور توجہات کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ میرے بیانات کو رسماً سننے کے لیے تشریف نہیں لائیں۔ تو جب آپ رسماً تشریف نہیں لائیں تو میں بھی رسماً بیان نہیں کروں گا۔ دیکھیے، انسان میں اور باقی حیوانات میں جو فرق پائے جاتے ہیں، بہت سے فرق ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے، حیوان وہ ہے جو صرف رسم کا پابند ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو ارادے کا پابند ہے۔ ارادہ، مضبوط ارادہ، زندہ ارادہ، با اختیار ارادہ، یہ انسان کی خصوصیت ہے، یہ حیوان میں نہیں پائی جاتی۔ حیوان رسم کا پابند ہو جاتا ہے، اسے جو عادت ڈال دیجئے۔ رسم کے معنی کیا ہے؟ حیوان کی جو عادت ڈال دیجئے وہ اس عادت کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے جو عادتوں کو بدلتا بھی ہے۔ حیوان از خود عادت بدل نہیں سکتا، انسان ہے جو عادتیں بدل دیتا ہے۔ یہ غیر معمولی صفت ہے۔ اب خود یہ مطلب جو ابھی گزارش کر رہا ہوں یہ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں نے کہا کہ حیوان میں اور انسان میں جو امتیازات پائے جاتے ہیں، جو فرق پائے جاتے ہیں، وہ بہت ہیں۔ ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ یہ انسان ہے جو ارادے کا اور عزم کا پابند ہوتا ہے، ارادے کا مالک ہوتا ہے۔ انسان اپنے ارادوں کا مالک ہوتا ہے، اور جو اپنے ارادوں کا مالک نہ ہو، اپنے نفس کا جائزہ لے اور اپنے ارادوں کا مالک نہ ہو، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بحیثیت انسان اس کا رتبہ بہت بلند نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو مجلسیں ہیں، مجالس ذکر خدا و ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ ہماری روحیں قربان ہو جائیں، ہمارا وجود قربان ہو جائے ان بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، یہ تہذیب عطا کی، یہ روایتیں عطا کی، یہ تہذیبی روایتیں اور زندہ تہذیب کی لازوال روایتیں۔ ان روایتوں سے، ان مجلسوں سے، ان کلچرل ٹریڈیشنز سے جو چیز زندہ رہتی ہے، معلوم ہے کون سی چیز زندہ رہتی ہے؟ انسان کی وہ فطرت اولیہ زندہ ہوتی ہے، وہ فطرت اولیہ جس پر اللہ نے انسان کو خلق فرمایا۔ ان مجالس میں آ کر وہ فطرت زندہ ہو جاتی ہے۔ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ تم اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا رخ حیات، اپنی زندگی کا رخ بس اس طرف کر لو جس طرف جو فطرت کا رخ ہے، جو فطرت الہیہ ہے، جس فطرت پر اللہ نے تمہیں
خلق کیا ہے، ڈھالا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی سنت تخلیق میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت تخلیق اور وہ فطرت اولیہ جس پر انسان کو خلق فرمایا ہے پروردگار نے، بڑی پاکیزہ فطرت ہے، بڑی نفیس فطرت ہے، بڑی عظیم فطرت ہے۔ اس فطرت میں ہے کیا؟ کتاب فطرت میں کیا ہے؟ دیکھیے، آپ ہر فرد بشر، ہر انسان اپنی حیثیت کو سمجھے اور باقی کائنات کے اجزاء اور اراکین جو بھی ہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، جو بھی ہیں، انسان کے علاوہ جو کچھ ہے، اس میں اور انسان میں جو فرق ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ فرق پیش نظر رہے گا تو انسان سے کبھی کوئی سبک بات ظاہر ہی نہیں ہوگی۔ کوئی گری ہوئی بات، کوئی پست بات، کوئی سبک بات انسان سے ظاہر نہیں ہوگی۔ انسان اپنے معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا نا۔ یاد رکھیے کہ خود انسان کا معیار بہت بلند ہے، اور جب یہ انسان اور بلند ہوتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، جب مسلمان اور بلند ہوتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ مومنین کے معاشرے سے اسی اعتبار سے تمام عالم انسانیت کی امیدیں وابستہ ہیں۔ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم ان امیدوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ پیغام یاد رکھیے گا، ان مجالس میں بار بار یہ پیغام سامنے آتا رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اصول ارتقاء پر خلق فرمایا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ سائنس کی دنیا میں جتنے سائنسداں ہیں، جتنے مفکرین ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہلاتے ہیں کریشنسٹ اور کچھ لوگ کہلاتے ہیں ایوولوشنسٹ۔ کریشنسٹ وہ کہلاتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ there was certainly a point of creation، یقیناً کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز تھا، کوئی نہ کوئی نقطۂ تخلیق تھا، اور جب وہ تخلیق کے قائل ہیں تو قہری طور پر وہ خالق کے قائل ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا ایک گروہ ہے جو خود کو کہتا ہے ایوولوشنسٹ، کہ ہم ارتقاء کے قائل ہیں۔ یہ وہ ایوولوشنسٹ ہیں کہ جو ڈارون کے نظریے کا سہارا لیتے ہیں۔ ڈارون نے کہا کہ یہ کائنات ایک ارتقاء کے اصول پر آگے بڑھ رہی ہے، ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، اور خود یہ انسان ارتقاء کا ایک نتیجہ ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ باقی حیوانات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ گویا انسان کے آباء و اجداد کون تھے؟ مشہور بات یہ ہے نا سائنس کی برادری میں کہ بندر تھے۔ بندر سے انسان وجود میں آئے۔ اب یہ جملہ میرا بہت پرانا ہو گیا ہے، لیکن یہ کربناک حقیقت چونکہ زندہ ہے اس لیے جملہ دہرا رہا ہوں۔ ڈارون نے تو یہ کہا تھا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے، مگر اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے اور انسان اس طرح بگاڑے جا رہے ہیں، اس طرح بگاڑے جا رہے ہیں کہ شاید آئندہ جو اس دنیا کی کلچرل ہسٹری لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھیں گے کہ جدید بندر انسان سے وجود میں آئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
ہر چیز میں جدت ہو رہی ہے، جدید شاعری، جدید ادب، جدید افسانہ، جدید تنقید، ہر چیز میں جدیدیت ہے۔ تو جدید انسان نہیں، جدید بندر انسان سے وجود میں آیا، انسان بندر سے وجود میں آیا اور جدید بندر انسان سے وجود میں آئے۔ کیونکہ خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا میں جو تعلیمی ماحول ہے، جو اسکولوں کا ماحول ہے، جو کالجوں کا ماحول ہے، جو یونیورسٹیز کا ماحول ہے، جو آج کل کے نام نہاد تعلیم یافتہ معاشرے کا ماحول ہے، اس ماحول کو دیکھ کر یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے، اور اس ماحول کو دیکھ کر پھر جب کسی مجلس عزا میں شریک ہوتا ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، پروردگار تو نے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے لیے یہ مدرسہ زندہ رکھا ہے جہاں انسانی قدریں پرورش پاتی ہیں۔ یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں انسانی قدریں پرورش پاتی ہیں، جہاں آداب، لحاظ، جو روح تہذیب ہے، حفظ مراتب، رشتوں کا لحاظ، محبتوں کا لحاظ، یہ یہاں پرورش پاتا ہے، قدریں پرورش پاتی ہیں، ہیومن ویلیوز، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، یہ یہاں پرورش پاتی ہیں۔ باقی دوسرے مقامات پر نعرے ہی نعرے ہیں، یہاں حقیقتاً روح میں، نفس میں، وجود انسانی میں یہ قدریں انکلکیٹ ہوتی ہیں، یعنی گویا ان قدروں کی تخم ریزی ہوتی ہے، ان قدروں کی تخم کاری ہوتی ہے۔ بھائی سے بھائی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اولاد سے والدین کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، والدین اور اولاد کے درمیان کیسی محبت اور کیسا تعلق خاطر ہونا چاہیے، باپ کے دل میں کیسی شفقت ہونی چاہیے، ماں کے دل میں کیسی ممتا ہونی چاہیے، اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے کیسی قدریں ہونی چاہیے، اعزاء اور اقربا کے لیے ایک دوسرے کے تئیں کس طرح کے اقدار اور جذبات ہونے چاہیے، یہ پاکیزہ شعور اپنی فطرت اولیہ کے مطابق بتصدق ذکر محمد و آل محمد یہاں حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے معاشروں میں مذہبی رسمیں دم توڑ رہی ہیں، اور یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی جا رہے ہیں ساتھ میں یہ مکتب اور مدرسہ لے کر جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں فرش عزائے حسینی بچھایا نہ جاتا ہو۔ کیوں؟ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پرچم عباس بلند نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ دنیا کے اکثر پرچم وہ ہیں جو کسی نہ کسی سے بغاوت کر کے بلند کیے گئے ہیں۔ یہ وہ پرچم ہے جو بغاوت کا نہیں، وفا کا پرچم۔ یہ پرچم بغاوت کا پرچم نہیں، وفا کا پرچم ہے۔ اور صرف وفا کا نہیں، اس ایک وفا میں کتنی قدریں چھپی ہوئی ہیں، کتنی قدریں ہیں۔ تو بہرحال یہ پرچم ہو یا یہ ممبر ہو یا یہ فرش عزا ہو، یہ مکتب، یہ مدرسہ، یہ تربیت گاہ انسانی قدروں کی تربیت گاہ ہے۔ اور یہاں فطرت اولیہ، وہ فطرت جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ فطرت زندہ ہو جاتی ہے، اور اس فطرت پر جو دنیا کا گرد و غبار آ جاتا ہے،
دنیا کا غبار بیٹھ جاتا ہے، وہ دھل جاتا ہے ہمارے آنسوؤں سے، دامن فطرت پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے کیا؟ یہ فطرت کیا ہے؟ یہ فطرت اولیہ کیا ہے؟ اس میں ہے کیا؟ اگر ہر انسان اپنی فطرت میں ڈوبنے کا ہنر سیکھ لے، اگر ہر انسان اپنی فطرت میں، اپنی حقیقت میں ڈوبنے کا ہنر سیکھ لے، اپنی کتاب زیست، اپنی کتاب ذات، اپنی کتاب فطرت کو پڑھنے کا ہنر سیکھ لے، یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔ کوئی شخص بظاہر بے سواد ہو، بے سواد یعنی حرف شناس نہ ہو، یعنی الف با اے بی سی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اسے کہتے ہیں بے سواد۔ عام طور پہ کہتے ہیں جاہل، میں بے سواد کہہ رہا ہوں۔ یہ مترادف الفاظ تھوڑی ہیں، جب بھی دو الفاظ ہوں گے تو دو مضمون، دو معنی ضرور ہوں گے۔ جاہل کی لفظ پہ ایک بات یاد آ گئی، عرض کر دوں، یہ 2-3 مقامات پہ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ دیکھیے، ہر چیز کو قبول کیجیے گا، جہالت کو قبول نہ کیجیے گا۔ جوانوں، عزیزوں، بچوں، ایک جملہ یاد رکھنا اس فقیر کا، جہالت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے، مٹانے سے مٹ جاتی ہے۔ جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے، مٹانے سے مٹ جاتی ہے۔ تو جہالت چھپا کے پالنے کی کوشش نہ کرنا، جہالت مٹانے کی کوشش کرنا۔ مٹانے کی کوشش کرو گے کامیاب رہو گے، جہالت مٹ جائے گی۔ چھپانے کی کوشش کرو گے، رہ رہ کے تمہیں ذلیل کرتی رہے گی، رسوا کرتی رہے گی، چھپے گی نہیں جہالت۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ علم حاصل کرو، علم گہوارے سے گور تک، ماں کی آغوش سے آغوش لحد تک علم حاصل کرو۔ اب جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، عام طور پہ علم منطق میں، علم حکمت میں یا علم اخلاق میں، ان کے لیے 2 لفظیں ہیں۔ کچھ لوگ کہلاتے ہیں جاہل، کچھ لوگ کہلاتے ہیں جاہل مرکب۔ جاہل وہ ہے جو نہیں جانتا، اور جاہل مرکب کون ہے؟ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ آپ سمجھے آپ مرکب کسے کہتے ہیں؟ زیادہ مشکل مرحلہ کیا ہے؟ جو نہیں جانتا، وہ ایک بات جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ تو یہ بڑی اچھی صورتحال ہے۔ اسی کہ جب انسان کو بیماری کا علم ہوگا تو وہ بیماری کو دور کرنے کی فکر میں ہوگا، علاج کرے گا۔ انسان کو اگر احساس ہو کہ وہ نہیں جانتا، جاہل ہے، نادان ہے، بے خبر ہے، تو وہ باخبر بننے، دانا بننے اور عالم بننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہی نہیں معلوم کہ وہ نہیں جانتا، تو ظاہر ہے کہ وہ بے خبر ہے، مرض سے بے خبر ہے۔ کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے اور پتہ نہ چل سکے، وہ خود کو صحت مند سمجھتا رہے، کبھی ٹیسٹ نہ کروائے، کبھی ایگزامن نہ کروائے، خود کو صحت مند سمجھتا رہے، تو خدا نخواستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک معلوم ہوگا کہ بیماری اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ اب بچنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بس 15 دن رہ گئے ہیں،
ایک ہفتہ رہ گیا ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر معلوم نہ ہو کہ مرض ہے تو پھر انجام یہ ہوتا ہے، معلوم ہو تو انسان علاج کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ 2 مرحلے ہیں، ایک یہ کہ انسان کو نہیں معلوم، ایک مرحلہ یہ کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم، اسے کہتے ہیں جاہل مرکب۔ اسکول کے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسے کہتے ہیں جاہل اسکوائر۔ ایک تیسرے قسم کے جاہل بھی میں نے دریافت کیے ہیں تجربوں میں، ایک ہے جاہل مرکب، اور تیسری قسم کون سی ہے معلوم ہے؟ وہ آپ حضرات بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے یہ لفظ۔ دیکھیے یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہوں کراچی میں استعمال کیا تھا میں نے، اور یہ ہرگز سلینگ نہیں ہے، عامیانہ لفظ نہیں ہے، زبان کا حصہ ہے، گھروں میں بولا جاتا ہے، ممبر پہ نہ سنا ہوگا آپ نے۔ ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں گھر کی خواتین، وہ کبھی کبھی آپ بازار سے کچھ لائیے سبزی ترکاری، تو وہ کبھی کاٹنے کی کوشش کرتی ہیں، کٹتی نہیں ہیں، گاجر مولی شلجم، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ بیٹا یہ تم کیسی سبزی لے آئے، کیسی ترکاری لے آئے؟ یہ تو جڑیلی ہے۔ جڑیلی کسے کہتے ہیں؟ جس میں جال پڑ جاتا ہے اور وہ کاٹے نہیں کٹتی۔ تو بعض ہوتے ہیں جاہل، بعض ہوتے ہیں جاہل مرکب، بعض ہوتے ہیں جڑیلے جاہل، کسی صورت سے ان کا جہل کٹتا ہی نہیں، کچھ کر لیجئے۔ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کو سابقہ نہ پڑھا ہوگا، ہمیں تو روز سابقہ پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم اگر انسان کے دل میں یہ نیت پیدا ہو جائے کہ وہ اسے علم حاصل کرنا ہے اور خود کو بدلنا ہے، تو وہ چاہے جہالت کے جس درجے پر فائز ہو، مجالس آل محمد کے صدقے میں اسے علم کی خیرات مل سکتی ہے۔ نیت کا پاک ہونا شرط ہے، نیت کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس لیے کہ یہ مجلسیں کس کا ذکر ہے؟ یا شہر علم کا ذکر ہوگا یا باب شہر علم کا ذکر ہوگا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہیں، اور ان کے اہل بیت اطہار سب کے سب ہر ایک اپنی جگہ باب علم ہے۔ علی ایک باب علم ہے، حسن ایک باب علم ہے، حسین ایک باب علم ہے، علی ابن الحسین ایک باب علم ہے، محمد باقر ایک باب علم ہے، جعفر صادق ایک باب علم ہے، موسیٰ الکاظم ایک باب علم ہے، علی رضا ایک باب علم ہے، محمد تقی ایک باب علم ہے، علی نقی ایک باب علم ہے، حسن عسکری ایک باب علم ہے۔ یہ سب ابواب علم الہی ہیں، یہ سب خزینہ دار علم نبوت ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ختم مہر نبوت ہیں، یہ نگینہ مہر نبوت ہیں، یہ خود مہر نبوت ہیں۔ اور جب ان کے توسل سے انسان علم حاصل کرے گا تو وہ جاہل نہیں رہ سکتا، چاہے اسے زندگی میں حرف شناسی کا موقع نہ ملے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ باسواد اور بے سواد سے۔ الف بے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اے بی سی لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ علم کیا الف بے اور اے بی سی میں پوشیدہ ہوتا ہے؟ کتنے ہمیں ایسے ملے ہیں جو بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ رکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے پڑھتے ہیں، مگر طبیعت میں کوٹ کوٹ کے جہالت بھری ہوئی ہے۔ اور کتنے ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ وہ حرف شناس نہیں ہیں، الف با نہیں پہچانتے، اے بی سی نہیں پہچانتے، مگر صرف فرش عزا پر انہیں وہ شعور حاصل ہو گیا ہے کہ زندگی اس خوش اسلوبی سے گزارتے ہیں کہ اپنی بھی دنیا بنا لیتے ہیں، دوسروں کو بھی دنیا بنا دیتے ہیں۔
مجھے نہیں معلوم کہ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ کس قدر باسواد تھیں، عالمہ تھیں، پڑھتی تھیں، نہیں پڑھتی تھیں، لیکن ان کے بچوں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ذکر اہل بیت سے انہوں نے وہ چیز جذب کر لی تھی جو ان کی نسل میں، ان کے بچوں میں نمایاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی دعاؤں سے، اپنی ریاضتوں سے، اپنی محبتوں سے اپنے بچوں کو علم اور ادب دونوں سکھایا اور خوب سکھایا۔ پروردگار ان کو درجات، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے بچوں میں یہ روایت حب اہل بیت فروزاں رکھے۔ وہ فطرت اولیہ جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو انگریزی کا لفظ ہے نیچر۔ نیچر میں جو کچھ نیچر کی ڈیفینیشن میں کہا جاتا ہے اس سے بات اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگی جتنی آسانی سے عربی زبان کے لفظ فطرت سے حل ہوگی۔ دونوں میں مفہوم کا فرق ہے۔ قرآن مجید نے فطرت کا لفظ استعمال کیا ہے، فطرت اللہ، فطرت اللہ۔ یہ فطرت جسے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کتاب فطرت کو پڑھیں۔ کتاب فطرت کن حرفوں سے لکھی گئی ہے، کیا اس کی اسکرپٹ کیا ہے، اردو، ہندی، دیوناگری، رومن، جسے کتاب فطرت کہتے ہیں، یہ کیسے پڑھیں گے؟ الف بے سیکھیں گے؟ کتاب فطرت کس رسم الخط میں لکھی گئی ہے؟ یہ لفظ کتاب فطرت، اور آپ میں سے ہر ایک مکمل کتاب فطرت ہے، آپ میں سے ہر ایک۔ اور یہ میں نہیں آپ کو اعزاز عطا کر رہا ہوں، یہ اعزاز آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت سے منسوب ایک قطعہ ہے جو آپ کے دیوان میں موجود ہے، آپ سے منسوب دیوان میں موجود ہے۔ جس طرح نثر میں نہج البلاغہ یا دستور و معالم الحکم یا اور بہت سی کتابیں حضرت کی طرف منسوب ہیں، یعنی اس میں حضرت کے کلمات اور خطبات کا مجموعہ ہے، اسی طرح بعض اشعار کا ایک مجموعہ بھی حضرت سے منسوب ہے، اور اس میں تمام اشعار تو بہرحال حضرت کے نہیں ہیں، کچھ ضرور ہیں۔ تو اس میں ایک قطعہ ہے 4 اشعار کا، جس کے یہ 2 شعر اس وقت آپ کی طرف آپ کو متوجہ کروں۔ ایک شعر تو بہت مشہور ہے، غالباً آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، میری زبان سے بھی، دوسرے خطبہ کی زبان سے بھی۔ حضرت نے فرمایا ہے انسان کی تعریف میں، انسان کو متوجہ کر کے، اَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا مادی وجود ہو، ایک حقیر، ایک نادیدہ، ایک بہت ہی چھوٹا مادی وجود، جرم صغیر، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، وفیک انطوى العالم الاکبر، اور تمہارے اندر تو ایک بڑا عالم پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے کو چھوٹا سا مادی وجود نہ سمجھو، تمہارے اندر ایک عظیم عالم پوشیدہ ہے، عالم پوشیدہ ہے۔ لفظ عالم پہ غور کیجئے گا۔ اور دوسرا شعر ہے جس میں فرماتے ہیں وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ، تم تو وہ کتاب مبین ہو، تم وہ کتاب مبین ہو جس کے ایک ایک حرف سے رازہائے پوشیدہ عیاں ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی تعریف ہے۔ تو آپ خود ایک کتاب ہیں، اب آپ اس کتاب کو پڑھنے کا ہنر پیدا کر لیں۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے انسان کا کہ وہ کتاب فطرت کو پڑھنے کا
ہنر پیدا کر لے. توجہ رکھیے گا، یہ ہنر کہاں ملے گا؟ ظاہر ہے کہ جو عام کتابی علم ہے وہ بھی مدد کرتا ہے. اسکول جائیے، کالج جائیے، یونیورسٹی جائیے، بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھیے، لکھنا پڑھنا سیکھیے، خوب کتابوں کا مطالعہ کیجیے، خوب کتابوں کا مطالعہ کیجیے. یہ سب چیزیں مدد کرتی ہیں کتاب فطرت کو سمجھنے میں. مگر سب سے زیادہ مؤثر کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کتاب فطرت ہے جو آپ کے اندر پوشیدہ ہے، یہ الف بے تے سے نہیں لکھی گئی ہے، اے بی سی سے نہیں لکھی گئی ہے، یہ کا کھا گہا انگا سے نہیں لکھی گئی ہے. یہ کتاب فطرت لسان تکوین میں لکھی گئی. توجہ رکھیے گا، ایک جملہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیہ الست، جس میں کہا گیا ہے، پروردگار نے کہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی آدم کی پشت سے تمام بنی آدم کو نکالا اور اس کے بعد ان سے عہد لیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ عہد و پیمان کب ہوا تھا؟ ہمیں تو یاد نہیں. اس لیے یاد نہیں کہ آپ اردو میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عربی میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عہد و پیمان لسان تکوین میں ہوا تھا. لسان تکوین کی طرف رجوع کریں، یاد آ جائے گا کہ آپ نے کب بلا کہا تھا. لسان تکوین، لسان فطرت، لسان تکوین. یہ بحثیں اہم ہیں، مشکل ہیں. یہ تو لوگ حوزہ علمیہ میں یا خانقاہوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم دقیق سے دقیق ترین علمی مسئلہ ہمیشہ مجھے مجلس اعضاء میں پیش کرنے میں لطف آتا ہے اور حل ہو جاتا ہے. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ لوگ اسے لے کر اٹھتے ہیں. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے روز الست عالم ذر سب سے عہد لیا، الست بربکم، اور اس کی تفسیر جو رسول اور اہل بیت رسول سے مروی ہے اور ہمارے نزدیک صحیح ترین تفسیر ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف ایک عہد تھوڑی لیا تھا. صرف یہ عہد نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ اپنی ربوبیت کے ساتھ نبوت مصطفیٰ کی نبوت کا بھی عہد لیا تھا. اور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی عہد لیا. یہ سب عہد و پیمان روز الست ہوا، اور اجتماعی عہد و پیمان ہوا، اور انفرادی عہد و پیمان ہوا. اس عہد و پیمان کی ایک تفصیل ہے، جو جس حیثیت کا تھا اس سے اسی حیثیت کا عہد و پیمان ہوا. انبیاء سے ان کے رتبے کے مطابق عہد و پیمان ہوا، اولیاء سے ان کے رتبے کے مطابق عہد و پیمان ہوا، شہداء سے ان کے رتبے کے مطابق عہد و پیمان ہوا، صدیقین سے ان کے رتبے کے مطابق عہد و پیمان ہوا، صالحین سے ان کے رتبے کے مطابق عہد و پیمان ہوا، مومنین سے ان کے رتبے کے مطابق عہد و پیمان. تفصیل ہے عہد و پیمان کی. لیکن یہ سب عہد و پیمان کس رسم الخط میں لکھا گیا اور کس لہجے میں ادا ہوا؟ کس لہجے میں ادا ہوا؟ کس رسم الخط میں؟ کس زبان میں؟ اسے میں کہتا ہوں لسان فطرت یا لسان تکوین. بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور اس کی تشریح میں ظاہر ہے کہ وقت درکار ہوگا، لیکن مثالوں میں شاید کسی حد تک ابھی اس وقت بھی حل ہو جائے. تکوین کہتے کسے ہیں؟ تکوین بنانا، تشریع قانون بنانا، تکوین کسی شے کو بنانا.
میں مثال عرض کروں، کمپیوٹر بناتے ہیں ہارڈ ویئر اور پھر اس کا کچھ سافٹ ویئر ہوتا ہے. سافٹ ویئر یہ سکھاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کیسے آپریٹ ہوگا. خلاصہ یہی ہے نا. یہ جو ہارڈ ویئر نہ ہو تو سافٹ ویئر کام کس پر کرے گا، اور سافٹ ویئر نہ ہو تو پھر ہارڈ ویئر کس کام کا. دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. یہ جو ہارڈ ویئر بناتا ہے یہ گویا ایک شے بنا رہا ہے. یہ شے بنانا ہے تکوین. تکوین توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور جو سافٹ ویئر بنا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ تشریع کر رہا ہے. وہ ہے تشریع. واضح ہے. اگر یہ مثال واضح ہو جائے تو بہت سے دقیق اور مسائل حل ہو سکتے ہیں جو شبہات لوگوں کے ذہنوں میں مختلف مواقع پہ وارد ہوتے ہیں. لیکن اس وقت دامن بیان کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے. کمپیوٹر بنانا ہے تکوین، کسی شے کو بنانا ہے تکوین. روبوٹ بنا لینا ہے تکوین. وہ روبوٹ کس طرح کام کرے گا، کیا کرے گا، یہ سافٹ ویئر بنانا ہے تشریع. یہ ہیکل بشری انسان کو اللہ نے بنایا اور یہ پوری کائنات بنائی، سورج، چاند، زمین، ستارے، پوری کاسموس، پوری کائنات، اور اس میں یہ بشر، تمام ملائکہ، فرشتے، جن، انس، حیوانات، جمادات، نباتات، جو کچھ تھا یہ سب بنانا ہے تکوین. اور پھر انسان کس طریقے سے اس کائنات کو استعمال کرے، اس قانون کا نام ہے تشریع. توجہ فرما رہے ہیں آپ. جب تک تشریع آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اس کائنات کو آپ تسخیر نہیں کر سکتے. یہ ایک بات. لیکن یہ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جسے آپ جب چاہیں تبدیل کر لیں، اور ایک وہ ہے جو اس مشین کے ساتھ مخصوص ہے، آپ تبدیل نہیں کر سکتے. وہ جو اس مشین کے ساتھ مخصوص ہے جسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے وہ بھی سافٹ ویئر، مگر وہ تکوین کے ساتھ اس طرح ممزوج ہے کہ تکوین سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ اس مشین سے جدا نہیں ہو سکتا. اس مشین کے ساتھ رہے گا وہ سافٹ ویئر، وہ پروگرام. توجہ ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے جب یہ تکوین کیا ہے، بنایا ہے ڈھانچہ، تو لسان تکوین میں عہد و پیمان ہو گیا. اس لیے کسی اور جگہ تلاش نہ کیجئے کہ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں پوچھیں کس زمان میں کس طرح ہوا تھا. جب اپنی فطرت میں ڈوبیں گے، یہ انسان جتنا اپنی فطرت میں ڈوبتا چلا جائے گا محسوس کرے گا کہ کوئی خالق ہے جس کی ہمیں بندگی کرنی ہے. توجہ ہے. جس قدر اپنی فطرت میں ڈوبتے چلے جائیں گے خود بخود یہ احساس ہوگا بیدار، یہ شعور بیدار ہوگا، یہ حقیقت ادراک میں آئے گی، یہ وجدان بیدار ہوگا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمیں اس کی بندگی کرنی ہے. یہ فطرت کی آواز ہے. یہ اندر سے آواز آ رہی ہے. کون سی آواز ہے؟ یہ وہی بلا ہے، یہ وہی اعتراف ہے، یہ وہی عہد و پیمان ہے. اور یہ تنہا عہد و پیمان نہیں ہے. جیسے ہی یہ وجدان روشن ہوگا، جیسے ہی یہ ادراک حاصل ہوگا، جیسے ہی یہ شعور بیدار ہوگا کہ ہم مخلوق ہیں، کوئی ہمارا خالق ہے، ہمیں اس خالق کی بندگی کرنی ہے، ویسے ہی یہ جستجو بیدار ہوگی کہ بندگی کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے.
یقیناً کوئی ہوگا جو ہمیں سکھائے گا کہ بندگی کیسے کرنی ہے. یہ انسان در در جا کر دستک دے گا, بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی بندگی کیسے کریں. یہ جستجو اسے نبوت تک لے جائے گی. یہ جستجو اسے نبوت تک لے جائے گی. یہ جستجو اسے امامت تک لے جائے گی. اس لیے نبوت, امامت و ولایت اور حقیقت توحید یہ سب موجود ہے کہاں؟ فطرت بشری. فطرت بشری انسان کی ذات کے اندر. جتنا آپ اپنی ذات میں ڈوبتے چلے جائیں گے یہ حقیقت آشکارا ہوتی چلی جائے گی, روشن ہوتی چلی جائے گی. فطرت میں ڈوبنے کے لیے الف با کی ضرورت نہیں ہے. فطرت میں ڈوبنے کے لیے ان رہنماؤں کی ضرورت ہے جو یا امی لقب ہوں اور یا اس مرتبے پہ فائز ہوں کہ کوئی امی لقب انہیں اپنا نفس کہہ کر پکارے. اب یہ طویل بحث ہے, میں سمیٹ کے ایک جملہ عرض کروں اور ایک دوسرے رخ پر گفتگو کو لے جانے کی کوشش کروں ضرورتاً. یہ جس فطرت کی بات میں کر رہا ہوں یہ الف با کی پابند تو نہیں ہے, لیکن اس فطرت میں جو چیز موجود ہے وہ علم ہی علم ہے. جوانان عزیز, یہ پیغام, یہ حقیقت, یہ مطلب یہ یاد رکھیے گا. آپ کی فطرت میں علم ہے. علم, آپ کی فطرت جہل پر مبنی نہیں ہے. آپ کی فطرت جہل پر مبنی نہیں ہے, علم پر مبنی ہے. کاش یہ مطلب لے کر آج ہر جوان اور ہر اس مجلس میں شریک انسان لے کر جائے. فطری طور پر کوئی جاہل نہیں ہے. جہل ایک حجاب ہے جو فطرت پر آ جاتا ہے تو انسان جاہل ہو جاتا ہے. خدا کی قسم, ہمارا ایمانی معاشرہ کاش یہ حقیقت سمجھ لے. اللہ عالم ہے یا جاہل؟ نعوذ باللہ. اللہ عالم ہے. اللہ عالم ہے نا. اللہ قادر ہے یا عاجز؟ قادر. اللہ حکیم ہے یا غیر حکیم؟ حکیم. اللہ حی ہے یا نہیں؟ حی ہے. اللہ حی ہے. اللہ عالم ہے. اللہ قادر ہے. اللہ نعوذ باللہ میت نہیں ہے. اللہ نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے. اللہ نعوذ باللہ عاجز نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو گئی نا, حقیقت ہے, اب ثابت ہو گئی. میں نے کہا یہ چیز ایسی ہے جو کسی آرگومنٹ کی محتاج نہیں ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں, یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا, بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ثابت کرنے کے لیے آرگومنٹ کی, استدلال کی, ترک کی, منطق کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے منطق کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال, ابھی چلیے باہر زیر آسمان کھڑے ہو جائیے اور میں آپ سے پوچھوں ثبوت دیجئے کہ سورج نکلا ہوا ہے, آپ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ سامنے سورج موجود ہے, میں آپ سے پوچھوں ثبوت دیجئے کہ سورج نکلا ہوا ہے. یہ دن ہے, آپ سے کہوں کہ بتائیے کہ دن ہے کہ رات, آپ کہیں گے یہ حقیقت ایسی روشن ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خدا حی ہے, اس کی حیات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خدا عالم ہے, اس کے علم کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ قادر ہے, اس کی قدرت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور خدا کے عالم اور قادر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں.
خدا حی ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے۔ اچھا اتنی بات تو واضح ہو گئی۔ اب وہ علم کلام میں کیوں بحثیں ہوتی ہیں ان صفات پر، وہ الگ بحث ہے۔ خدا حی ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے۔ ابھی انہی 3 پوائنٹس پہ ٹھہرے رہیے گا۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسی ہی چیز بناتا ہے۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسی، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو عطا کرتا ہے۔ یہ بات بھی بہت سامنے کی ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، کوئی صاحب امریکہ میں رہتے ہوں تو وہاں کون سا سکہ چلتا ہے؟ وہاں ڈالر۔ اچھا کوئی صاحب یورپ میں رہتے ہوں، وہاں یورو چلتا ہے۔ یو کے میں رہتے ہوں، وہاں پاؤنڈ چلتا ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہوں، روپیہ چلتا ہے۔ اب جو امریکہ کا شخص ہے وہ جب آپ کو ڈونیشن دے گا، ہدیہ دے گا، نذرانہ دے گا، کسی امام باڑے میں، کسی مسجد میں، کسی کام میں، یا کسی فقیر کو، تو وہ کیا دے گا؟ ڈالر دے گا، کیونکہ اس کے پاس ڈالر ہے، ڈالر دے گا۔ اگر کچھ اور دے گا تو شبہہ پیدا ہو جائے گا، کئی شبہے پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی ہندوستانی ہو اور کسی فقیر کو ڈالر دے، 1-2 مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ سوچنا پڑے گا یہ کہیں CIA کے ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ بہت سے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سادہ سی بات، یہ بنیادی قانون یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بناتا ہے۔ خدا حیات ہے، خدا علم ہے، خدا قدرت ہے، خدا حی ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے۔ تو خدا نے جو کائنات بنائی ہے وہ زندہ کائنات بنائی ہے، اس کو علم پر مبنی قرار دیا ہے، قدرت پر مبنی قرار دیا ہے، اور اس نے حیات و علم و قدرت کو انسان کی ذات میں اس طرح ظاہر کیا ہے۔ انسان کی فطرت میں علم ہی علم ہے، جہل نہیں ہے۔ انسان کی ذات میں اختیار ہی اختیار ہے، جبر نہیں ہے۔ اور انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ آپ نے بے شک بھی کہہ دیا۔ سب کو تو یہ معلوم ہے کہ ہمیں مر جانا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خدا کی قسم، یہ یقین لے کے جائیے گا اس مجلس سے، آپ کا وجود ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ہے۔ کیوں؟ چھوٹا سا جملہ، استدلال بہت بڑا ہے اس کے پیچھے، بیان بہت بڑا، چھوٹا سا جملہ۔ کوئی سخی، کوئی فیاض، کوئی غنی، یعنی جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، جس کی طبیعت بھی فیاض ہو، جو سخی ہو، جواد ہو، معطی ہو، منعم ہو، عطا کرنے والا ہو، ہم میں سے انسان کوئی جس میں یہ صفات کریمہ، یہ صفات اخلاقیہ موجود ہوں، وہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو کبھی پلٹ کے واپس لیتا ہے؟ جب ہم جیسا بشر کسی کو کچھ دے کے واپس نہیں لیتا تو وہ اللہ حیات دے کے واپس کیوں لے گا؟ توجہ ہے؟ بس ایک جملہ یہیں پہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، جنہیں یہ معلوم ہے،
جو اس حقیقت سے آشنا ہیں، جنہیں یقین ہے اس بات کا کہ وہ جب زندگی دے دیتا ہے تو لیتا نہیں، انہی میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نام پر مرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ جو عشق دیکھتے ہیں آل محمد میں، انبیاء میں، اولیاء میں، ائمہ میں، شہداء میں، یہ جذبہ کیا ہے؟ خدا کے نام پہ مرنا ہے۔ مرنا تو خدا کے نام پہ مرنا، کسی اور کے نام پہ مرو گے تو ہلاکت ہوگی، خدا کے نام پر مرو گے تو شہادت ہوگی۔ مرنا تو خدا کے نام پر مرنا، بس۔ بہت سی بحثیں ہیں، بہت سی بحثیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں۔ یہ سب حقیقتیں، یہ سب نقطے کس نے روشن کیے، کس نے آشکارا کیے، کس نے سکھایا، کس نے بتایا، کس نے سمجھایا؟ سب محمد و آل محمد کی عطا ہے، سب محمد و آل محمد کا فیضان ہے، یہ واسطہ فیض الہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری اور آپ کی فطرت میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ فطرت سر بسر علم پر مشتمل ہے۔ ظرف فطرت میں اگر کچھ مظروف ہے تو وہ ہے علم۔ جب اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو انسان جاہل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پردے کا اتار پھینکنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ واضح ہے، جرأت چاہیے۔ یہ سورج ہے، واقعی سورج ڈوبتا ہے، کم سے کم 21ویں صدی میں اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ نہ کہیے گا سورج ڈوبتا ہے، یہ سورج ڈوبتا ہے، سورج نہیں ڈوبتا۔ یہ تاریک بھی ہوتا ہے کسی وقت، یہ تاریک نہیں ہوتا، نہ سورج تاریک ہوتا ہے نہ سورج ڈوبتا ہے۔ سورج ہے اور روشن ہے، اور جہاں تک اس کی روشنی جا رہی ہے وہ پوری فضائے وجود، فضائے ہستی، فضائے عالم سب روشن ہے۔ جب ہمارے اور سورج کے درمیان کوئی چیز آ جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہمارے اندر یہ قدرت ہو، یہ طاقت ہو کہ اس چیز کو درمیان سے ہٹا دیں یا ہم اس کے سائے سے نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ اب جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، تشریف لائیے، تشریف لائیے، یہاں تشریف، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ جو لوگ فریکوینٹلی ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ ایک بات جانتے ہیں، جب آپ ہندوستان سے امریکہ کی طرف پرواز کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم گین کرتے ہیں، اور جب آپ امریکہ سے انڈیا کی طرف آئیں گے تو کہا جاتا ہے ٹائم لوز کرتے ہیں۔ یہ راز کیا ہے؟ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے نماز فجر پڑھی دہلی ایئرپورٹ پر، اور اس کے بعد جہاز میں بیٹھ گیا اور تقریباً 14-15 گھنٹے سفر کیا، پرواز کرتا رہا، اور ظہر و عصر جا کر میں نے ادا پڑھی امریکہ میں۔ قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی، کیونکہ اسی سمت میں سفر کرتا رہا جس سمت میں سورج تھا۔ یہ محسوس تجربہ ہے، اس کے لیے کہ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں حرکت سے، جمود سے نہیں۔ حرکت کرو، سفر کرو، جمود سے نہیں۔ جامد رہو گے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ حرکت کرو، سفر۔ تو سفر جب آپ نے کیا، اب چاہے آپ نے سائنس پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ بھئی نماز فجر تو پڑھی تھی ہم نے کہاں؟ دہلی میں۔ اب گھڑی دیکھتے رہیے، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گزرا، 4 گزرا، 6 گزرا،
ہندوستان میں رہتے تو ظہر ہو جاتی، اور 10 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے گزر گئے، ہندوستان میں رہتے تو شام ہو جاتی، وہاں تو سورج ڈوب چکا ہوگا، یہاں تو سامنے سورج ہے، ڈوبنے کا نام نہیں لے رہا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ گئے، لینڈ کر گئے، اتر گئے امریکہ میں، دیکھا سورج ابھی موجود ہے، روشنی موجود ہے۔ اب کیا کریں گے؟ نمازیں ظہر و عصر ادا، قضا نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، جو لوگ سورج کی سمت میں سفر کرتے ہیں کبھی ان کی زندگی میں رات نہیں آتی۔ کبھی ان کی زندگی میں رات نہیں آتی، ان کے مقدر میں تاریکی نہیں ہے۔ اسی لیے سورج اور چاند کی قسم جو قرآن نے کھائی ہے، عجیب انداز سے کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی بکھری ہوئی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ ٹھہرے ہوئے چاند کی قسم نہیں، رکے ہوئے چاند کی قسم نہیں، چھپے ہوئے چاند کی قسم نہیں، گہنائے ہوئے چاند کی قسم نہیں، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلے، اس چاند کی قسم جو سورج کے، کیا قرآن کی عبارتیں ہیں اور کیا اس کی بلاغتیں ہیں، کیا اس کی بلاغتیں ہیں۔ بہرحال میں مثال یہ دے رہا تھا کہ سورج روشن ہے، یہ تاریک نہیں ہوگا، یہ تاریک نہیں ہوتا، یہ کہیں ڈوبتا نہیں ہے، صرف ہمارے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ آ جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری فطرت میں علم ہے، فطرت بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ فطرت مشتمل ہے علم پر، اس فطرت پر غبار مادی آ جاتا ہے تو ہمیں جہل کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور اگر انسان کی فطرت سلیمہ، فطرت اولیہ زندہ ہے تو انسان کو دیکھیے گا کہ جاہل میں بے چینی ہوتی ہے، عالم میں اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں ہے یہ بات؟ کیوں ہے عالم کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جاہل کے اندر اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ عالم اپنے علم کے ساتھ آسودہ و زندہ ہے، جاہل کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے جو اوجھل ہے، کوئی چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ یہ احساس محرومی انسان کو مضطرب رکھتا ہے، بے چین رکھتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس اضطراب کے سہارے سے علم تک پہنچ جائیں اور پھر علم سے جدا نہ ہوں، اور ہلاکت ہے ان کی قسمت جن میں جہل بھی ہو، اضطراب جہل بھی ہو، باب علم سامنے بھی ہو مگر باب علم سے مانوس نہ ہو۔ باب علم سے مانوس نہ ہو، یہ کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بات کہاں کہاں سے گزر رہی ہے، کن کن دقیق مرحلوں سے گزر رہی ہے۔ بہرحال یہاں روکتا ہوں، اس ایک حقیقت کو گزارش کرنے کے لیے یہاں تک زحمت دی آپ کو۔ آپ کی فطرت میں علم ہے، جہل نہیں ہے۔ جہل طاری ہے، جہل جیسے پردہ کسی چیز پہ پڑا ہو، اس طرح جہل کا ایک پردہ پڑ گیا ہے، کوئی پردہ پڑ گیا ہے، ورنہ آپ کے پاس علم ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ فطرت کو جس چیز کا علم ہے وہ حقیقت توحید ہے۔ فطرت کو معلوم ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ فطرت کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنی حقیقت توحید کو آشکارا کرنے کے لیے حقیقت محمدیہ کو وجود بخشا ہے۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، یہی خلق اول ہیں،
اور یہی خاتم النبیین ہے، حقیقت نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے۔ اس فطرت کو علم ہے کہ اس شہر علم الہی، اس مقام ختم نبوت، اس حقیقت محمدیہ کا ایک در ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب ایک نہایت نازک، ظریف، دقیق، عمیق مسئلہ، اور یہ میری تو عادت ہے اس طرح کی طالب علمانہ باتیں کرنے کی۔ اب اور حضرات کا مزاج ہے کہ وہ ہلکی پھلکی باتیں ہی پسند کرتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں تو میں طالب علمانہ باتیں کرتا ہوں۔ ایک نہایت دقیق مسئلہ، ایصال ثواب کی مجلس ہے نا۔ اس فطرت کو، جس فطرت کو علم ہے کہ کوئی اللہ ہے اور وہ ایک زندہ حقیقت ہے، اس فطرت کو علم ہے کہ اس اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے اظہار کے لیے، بیان کے لیے نبوت ہے۔ اس فطرت کو علم ہے کہ سلسلہ امامت کا بھی ہے۔ اس فطرت کو علم ہے، اس فطرت بشری کو علم ہے اور یقین ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو، ہمیں سب کو یہ یقین ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ اگر یقین نہ ہوتا تو بیمار ہوتے وقت علاج کیوں کرتے؟ ایک سادہ سا تجربہ ہے، ساری دنیا میں اتنے ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے میڈیکل سائنس میں، سرجری میں اور میڈیسنس میں، دونوں ہر سطح پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ انسان کی زندگی کو کیا کیا جا سکے؟ بچایا جا سکے۔ انسان کی زندگی بچ سکتی ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے، یہ فطرت کو یقین حاصل ہے۔ فطرت کو یقین حاصل ہے کہ انسان کی زندگی بچ سکتی ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے۔ توجہ، دوسری طرف بڑی دقیق بحث ہے ایمانی بحث، عقلی و علمی بحث ہے، حکیمانہ بحث ہے، اور یہ بحث کہاں کہاں سے جڑی ہوئی ہے، ہماری زندگی سے لے کر معصوم کی زندگی تک۔ ایک جملہ عرض کروں، البتہ یہ دوسری بار ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بار میں نے 29 ذی الحجہ کو، گزشتہ 29 ذی الحجہ کو کراچی میں عرض کیا تھا۔ یہ جسم جو ہمارا ہے، چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ ڈاکٹر محمد رضا صاحب سامنے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ کینسر کے امراض پر ریسرچ کر رہے ہیں، آنکولوجی میں۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اور ان کے تمام برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ اپنے میدان میں ترقی کریں۔ یہ جو جسم ہے آپ کا، یہ جسم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ یہ جسم بائی ڈیزائن ایسا نہیں ہے کہ اسے بہرحال فنا ہونا ہے۔ توجہ رکھیے گا، فنا کسی اور وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ یہ جسم جو اللہ نے بنایا ہے بائی ڈیزائن، میں لفظ ڈیزائن استعمال کر رہا ہوں جو سائنس کا لفظ ہے اور فلسفی کا لفظ ہے۔ بائی ڈیزائن یہ جسم اس طرح نہیں بنایا گیا کہ ہر حال میں اس جسم کو نابود ہو جانا ہے۔ جب تک اس جسم کو کوئی مرض لاحق نہ ہو، جب تک اس جسم کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، جب تک اس جسم کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، یہ جسم خود بخود نابود نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟
ریسرچ کر لیجئے، سائنس کی دنیا میں جائیے، بتائیے کہ یہ جسم انسانی، یہ ہیکل بشری بائی ڈیزائن، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ ڈیزائن کیا گیا ہو کہ یہ نابود ہو جائے گا؟ کہیں گے نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آخری وقت تک چاہے انسان 100 برس کا ہو یا 120 برس کا ہو، اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ علاج کی ہر کوشش کرتا ہے، شاید اس دوا سے بچ جائے، شاید اس آپریشن سے بچ جائے، شاید اس تھیراپی سے بچ جائے، شاید اس تدبیر سے بچ جائے۔ یہ تدبیریں کیوں ہو رہی ہیں؟ بچنے کا امکان ہے تب تو توجہ ہے، چونکہ بچنے کا امکان ہے اس لیے کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جسم بھی جو اللہ نے بنایا ہے، ابھی روح کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی نفس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جسم بھی جو اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم اپنی ڈیزائن کے اعتبار سے، اپنی ترکیب کے لحاظ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، یہ جسم ایسا نہیں ہے کہ لازمی طور پر نابود یا فنا ہو جائے۔ اس میں بقا کے امکانات ہیں، جب تک اسے مرض لاحق نہ ہو، صدمہ نہ پہنچے، یہ باقی رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اگر پروردگار کسی کو پردہ غیب میں رکھ کر بیماری اور صدمے سے بچا لے تو اس کی موت کا یقین نہیں کیا جا سکتا، وہ باقی رہے گا جب تک خدا کی مرضی ہوگی۔ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ آپ کے امام غائب ہیں، 1200 برس ہو گئے، 1300 برس ہو گئے، اب کیسے یقین کریں کہ وہ زندہ ہوں گے؟ محفوظ مقام پر ہیں تو زندہ ہوں گے، محفوظ مقام پر ہیں تو یقیناً زندہ ہوں گے۔ کوئی شخص غائب ہو جائے نگاہوں سے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی موت کا اعلان کر دیا جائے صرف اس لیے کہ غائب ہو گیا ہے؟ فقہ میں یہ مسائل آتے ہیں، کبھی کبھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک شوہر غائب ہو گیا، شوہر غائب ہو گیا، جنگ میں گیا تھا، غائب ہو گیا۔ جنگ کی مثال دے رہا ہوں، جنگ میں گیا تھا، غائب ہو گیا، تجارت کے سفر پہ گیا تھا، غائب ہو گیا، واپس گھر نہیں آیا۔ شریعت و قانون کیا کہتا ہے اس کی بیوی کے متعلق؟ وہ شوہر کو مردہ تصور کر لے، کیونکہ جنگ میں گیا تھا تو یقیناً مر گیا ہوگا۔ جنگ میں بھی گیا تھا تو جب تک حکومت تصدیق نہ کرے کہ فلاں شخص، فلاں سپاہی، فلاں فوجی اس جنگ میں شہید ہو گیا، مارا گیا، اس وقت تک اسے غائب کہا جائے گا، مردہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ توجہ ہے؟ اس دنیا میں جب تک موت کی یقینی اطلاع نہ مل جائے کسی کو مردہ قرار نہیں دے سکتے، اور جو اللہ کی پناہ میں ہو، جسے اللہ نے محفوظ رکھا ہو، اس کو ہم کیسے تصور کر لیں کہ مر گئے؟ وہ باقی ہیں، جب تک اللہ چاہے گا وہ باقی رہیں گے۔ بس ایک مرحلہ اور بحث کا۔ اچھا فرض کیجئے کہ اس جسم کو صدمہ پہنچ گیا، اس کو توجہ رکھیے گا، بس بات مال کے قریب ہے۔ اس جسم کو صدمہ پہنچا، مرض لاحق ہو گیا یا صدمہ پہنچا، یا بیماری یا صدمہ پہنچا، زہر دے دیا کسی نے، صدمہ پہنچا، قتل کر دیا کسی نے، جسم کو صدمہ پہنچا، بیماری ہو گئی، جسم کو صدمہ پہنچا، تو کس چیز کے مرنے کا اعلان کریں گے؟ انسان کے مرنے کا یا انسان کے اس جسم کے مرنے کا؟ جسم کل بشر نہیں ہے، اس جسم کے اندر نفس ہے، روح ہے، توجہ ہے؟ اگر جسم کو صدمہ پہنچا تو جسم کو نقصان پہنچے گا، روح کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خالق وہ ہے، اگر
چھوٹی سی مثال ہے، آپ کا بچہ ہے، بازار گیا اور بازار سے واپس آیا تو دیکھا کہ اس کے جسم پہ جو پیرہن ہے پارا پارا ہے، لباس پارا پارا ہے، کہیں کانٹے دار جھاڑی تھی، وہ جھاڑی سے دامن لپٹ گیا، لباس پھٹ گیا، یا کسی نے حملہ کیا بچے پر، نقصان پہنچایا، لباس پھٹ گیا۔ آپ کیا کریں گے؟ لباس بدل دیں گے، بچہ باقی رہے گا، ہے نا مثال؟ ارے اللہ نے انسان کو محبت سے تخلیق فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا نے انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جسم بیمار پڑ گیا، اللہ جسم کو بدل دے گا، اس روح کو عالم بالا میں حیات عطا فرمائے۔ یہاں ٹھہر کے ایک اور بڑی بحث، آج عجیب و غریب پربرکت مجلس ہے، واقعاً پربرکت مجلس ہے، بڑے دقیق مسائل ہیں جو گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ علماء تشریف فرمائے حوزہ علمیہ سے ماشاءاللہ فیض علم حاصل کیا ہے انہوں نے، یہ بڑے پیچیدہ ترین علمی مسائل ہیں۔ اس مجلس کو انشاءاللہ امانت کے طور پہ محفوظ رکھیے گا ذہنوں میں اور دلوں میں۔ ایک ایک جملے میں بہت سے مطالب گزارش کرتا جا رہا ہوں۔ میں نے ابھی کیا کہہ دیا؟ لباس کی مثال دی۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ باہر سے بچہ آیا، لباس تبدیل کیا، دوسرا لباس دے دیا، بچہ پھر کھیل کود میں مصروف۔ ہم نے کہا اگر اس جسم کو دنیا میں صدمہ پہنچے گا تو اللہ جسم تبدیل کر دے گا، تو یہ نہ لے کے جائیے گا نظریہ کہ مولانا نے کہہ دیا آواگمن درست ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں پھر اللہ نہیں رکھے گا، چونکہ اچھے ماں باپ جو عاجز نہ ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہاں گئے تھے تم؟ وہاں دیکھو، اچھا لباس بدل رہے ہیں مگر اب پابندی ہے وہاں دوبارہ نہ جانا جہاں نقصان پہنچا ہے۔ اب تم کو ہم ایسی جگہ بتائیں گے کہ جہاں ان لوگوں کا ہاتھ بھی نہ پہنچے جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ پروردگار اس جسم کو اسی زمین کا پیوند بنا دے گا اور روح انسانی اور نفس انسانی کو دوسرے عالم میں منتقل کر کے ایسی جگہ زندگی عطا کرے گا کہ جہاں اہل دنیا کا دست تعدی پہنچ نہ سکے۔ یہ نہیں کہ اسی دنیا میں دوسرے جسم میں واپس آئیں گے، نہیں، عالم بالا میں، اور اسی طرح یہ زندگی جاری اور ساری رہے گی۔ یہ سب حقائق کس نے بتائے؟ قرآن نے، اور اس کی تشریح کس نے کی؟ محمد و آل محمد علیہم السلام نے۔ اپنے اقوال میں، اپنے صفات سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے کس طرح محمد و آل محمد نے زندگی بسر کی، اور کس طرح پروردگار نے خود اس دنیا میں اپنی نشانیاں ظاہر کی ہیں۔ ایک بحث اور جی چاہتا ہے گزارش کر کے آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ پتہ نہیں بار بار تو آنا ہوتا نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس پہ سوچتے رہیے گا۔ مثال یہ ہے کہ عالم آخرت کی دلیل اللہ نے خود اس دنیا میں عطا کر دی ہے انسان کو۔ توجہ رکھیے گا ایک جملے میں، عالم آخرت کی ایک دلیل، بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ نے اس دنیا میں عطا کی ہے۔ کیا؟ آپ سوتے ہیں، سوتے میں خواب دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ خواب اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ یہ خواب اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ خواب کہاں؟ کہیں بازار سے خرید کے لاتے ہیں؟ خواب کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنے اختیار سے دیکھتے ہیں۔ اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ دادا جان کب کے انتقال کر گئے تھے خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ خواب میں انسان کو ماضی بھی نظر آتا ہے، مستقبل بھی، پاسٹ بھی نظر آتا ہے، فیوچر بھی۔ یہ ممکن کیسے ہے؟
اس کے معنی یہ ہے کہ خواب کے عالم میں نفس انسانی، ذہن انسانی، روح انسانی اس بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مستقبل میں ہونے والی باتیں انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے، ماضی کی باتیں انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ پروردگار انسان کی روح کو، نفس کو اس بلند مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں ماضی، حال، مستقبل، پورا عالم زمان اس کے نیچے ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہماری روح عالم خواب میں، ہماری روح عالم خواب میں اس منزل تک پہنچ سکتی ہے کہ ماضی، مستقبل سب سامنے ہو، تو کیا محمد عربی بیداری کے عالم میں اس بلندی پہ نہیں جا سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد رسول اللہ کی معراج کا انکار نہ کیجیے گا۔ معراج پہ گئے، ماضی کو بھی دیکھا، حال کو بھی دیکھا، مستقبل کو بھی دیکھا، بس گفتگو تمام، گفتگو تمام۔ یہ بہت پرانا جملہ ہے، یہ جملہ کہہ کر ربط مصائب دے دوں۔ لوگ معراج پیغمبر کے لیے جو بحثیں کرتے ہیں، اس میں سے ایک بحث یہ ہے کہ حضور کی معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ بہت بحث ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج خواب تھا، معراج کا واقعہ خواب تھا۔ بہرحال یہ تو گستاخی ہے، یہ کہنا کہ معراج کا واقعہ خواب تھا یہ محض گستاخی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، اس کا جواب بھی دو سطح پر ہے۔ ایک سطح پر میں یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ معراج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، یعنی روح گئی پرواز کر کے اور جسم یہیں رہا، تو عزیزان گرامی، جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، کوئی 20 برس پہلے کہا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اسی فقیر کا جملہ ہے۔ شعراء ایک شعر کہہ لیتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اگر ہم اپنا جملہ دہرا دیں تو کوئی جرم تو نہیں ہے۔ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ توجہ ہے؟ تو ہرگز یہ نہ کہیے گا کہ روح گئی اور جسم یہیں رہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ معراج پیغمبر کے قائل نہیں، وفات پیغمبر کے قائل ہیں۔ پھر معراج کہتے کسے؟ معراج کہتے اسے ہیں کہ روح کا اتنا اقتدار و اختیار جسم پر قائم ہو جائے کہ جہاں تک روح پرواز کرے جسم کو اپنے ساتھ لیتی چلی جائے۔ معراج یہ ہے۔ اور بس دوسرا جملہ کہ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں، اگر کے ساتھ ہے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام معراج ہے، تو خدا کی قسم ہر مومن اور ہر مومنہ کی موت اس کی روحانی معراج ہوتی ہے۔ جب کوئی مومن اس دنیا سے گزرتا ہے یا مومنہ اس دنیا سے گزرتی ہے تو اس کا جسم پیوند خاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح عالم بالا میں عروج کر جاتی ہے۔ تو گویا ایک مومن یا مومنہ کی موت حقیقتاً اس کی روحانی معراج ہے، اور حقیقتاً روحانی معراج ہے۔ زندگی بھر مومن تڑپتا رہتا ہے کاش زیارت مولا ہو جائے، اور یہاں زمان و مکان کا حصار ہے، اس لیے مولا کے مزارات پہ پہنچ کر حرم کی زیارت تو ہو جاتی ہے، ضریح کی زیارت تو ہو جاتی ہے، قبر مطہر کی زیارت تو ہو جاتی ہے، آقا کی زیارت نہیں ہوتی۔
مگر جب موت آتی ہے تو موت بعد میں آتی ہے، آقا کی زیارت پہلے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ شاعرانہ مضامین نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، حقائق۔ اب طاقت نہیں ہے کہ میں بحث کروں اور دلائل پیش کروں، یہ سچائیاں ہیں، یہ عالم ہستی کی سچائیاں ہیں، یہ عالم وجود کے حقائق ہیں، اور یہ ایمانی ثوابت ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور حقیقت ہے، یہ ثابت ہے۔ اور اگر مقام استدلال میں ضرورت ہو تو استدلال صحیح و سالم موجود ہے، ورنہ مومن کے لیے تو استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مومن تڑپتا رہتا ہے موت کے لیے تاکہ علی کی زیارت ہو جائے۔ کتنے مومنین ہیں! اور مولا علی نے فرمایا ہے اپنے عزیز صحابہ سے، جن میں حضرت حارث حمدانی زیادہ مشہور ہیں، تو ان سے فرمایا، اے حارث حمدانی، دنیا میں کوئی مومن اس دنیا سے نہیں جاتا اور کوئی منافق اس دنیا سے نہیں جاتا، مگر یہ کہ میں اس کے سرہانے موجود ہوتا ہوں۔ مومن کے لیے سراپا رحمت اور منافق کے لیے اس کے حسب حال۔ علی سرہانے آتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ ایمانی سچائیاں ہیں، یہ ایمانی حقائق ہیں۔ جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت، خدا کی قسم، بس ایک روایت بے اختیار یاد آ گئی، یہ روایت عرض کر کے آگے بڑھوں، کیونکہ ہمارے شفیق مکرم جناب سراج مہدی صاحب وسط مجلس میں تشریف لائے ہیں، تو انہیں پوری مجلس تو غالباً بعد میں سماعت فرما لیں گے، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے، مگر اس وقت یہ روایت، اگر ایک یہ روایت یاد رہ گئی تو تنہا یہ روایت آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ پروردگار آپ سب کو زیارت معصومین کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا عزیزو، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس ایک روایت میں کتنے علوم پوشیدہ ہیں، یہ روایت یاد رکھنا۔ اور روایت سند کے اعتبار سے صحت کے اس درجے پہ فائز ہے کہ جس درجے پر ایک مجتہد، جامع و شرائط، ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید حلال اور حرام، واجب اور مستحب کا فتویٰ دیتا ہے۔ سند معمولی نہیں ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح، اور متن کے اعتبار سے متن کیا ہے؟ ایک شخص ہے، بہت امیر نہیں ہے، بہت رئیس نہیں ہے، بہت غنی نہیں ہے، بہت مالدار نہیں ہے، مگر وہ ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہر سال یہ شخص اپنے وطن سے مدینے جاتا ہے امام کی زیارت کے لیے، اور خود اور اس کی زوجہ دونوں محنت سے، مشقت سے اس سفر کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں، زیادہ سفر کا انتظام کرتے ہیں، چونکہ صاحب حیثیت نہیں ہے۔ یہاں روایت در روایت بریکٹ میں عرض کر دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو لوگ صاحبان حیثیت ہیں، جنہیں اللہ نے مال دنیا سے بھی سرفراز کیا ہے، ان پہ لازم ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ میرے جد مظلوم حسین کی زیارت کو جائیں، اور جو لوگ ان سے کمتر حیثیت رکھتے ہیں، کم سے کم ان پہ لازم ہے کہ سال میں 1 بار ضرور حسین کی زیارت کو جائیں۔ پروردگار آپ سب کو آقا حسین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یہاں یہ شخص آقا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، 1 سال اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تم ہر سال مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہو، خود زیارت کر کے چلے آتے ہو، اس مرتبہ میں تنہا نہیں جانے دوں گی، میں خود بھی چلوں گی،
اب دونوں نے زیادہ محنت کی، زیادہ مشقت کی، سواری کا انتظام، زاد سفر کا انتظام، اور انتظام کر کے چلے، وقت آیا چلے۔ اتفاق مدینہ پہنچنے سے ذرا پہلے ایک منزل رہ گئی، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، شدید مرض، شدید بیماری۔ جملہ یاد رکھنا عزیزو، یہ شخص مایوس ہو گیا۔ بیوی نے کہا جاؤ، تم جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، تم جاؤ آقا کی خدمت میں۔ کیا معاملات محبت ہیں! جو لوگ محبت نہیں کرتے، جو لوگ محبت سے آشنا نہیں ہیں، جن کے دلوں میں نور محبت نہیں ہے، وہ ان معاملات کو سمجھ نہیں سکتے۔ عبارتیں ڈکشنری کے سہارے سے نہیں سمجھی جاتی۔ یہ مطالب صرف زبان اور منطق، ڈکشنری اور استدلال سے سمجھے نہیں جا سکتے جب تک نور محبت نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے یہیں چھوڑو، تم جاؤ، تم آقا کی خدمت میں جاؤ۔ وہ شخص پہنچا مدینے، خلاصہ روایت، مدینے پہنچا اور پہنچتے ہی اس نے کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام۔ آقا مسکرائے اور کہا کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہا آقا کیا بتاؤں، اس مرتبہ یہ غلام حاضر ہوا ہے، لیکن آپ کی کنیز بھی آئی تھی ساتھ میں، اور اب اس کی طبیعت اس لائق نہیں ہے۔ مسکرائے، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ، دیکھو اس کے ساتھ وہ فلاں نامی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو دوا اور غذا کھلا رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اسے لے کر آؤ۔ یہ شخص واپس آیا، دیکھا بیوی صحت مند ہے، چہرہ دمک رہا ہے، اور جو نام بتایا تھا آقا نے وہ خاتون موجود ہے، اس کی مدد کر رہی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم چلے گئے تو میں نے دیکھا ایک شخص آئے، ان کے سر پہ عمامہ تھا، قبا عبا، جو وہ اوصاف بیان کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آقا کا چہرہ آ رہا تھا۔ ابھی تو میں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی تو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا وہ آئے اور ملک الموت آ چکے تھے۔ جملہ یاد رکھیے گا جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، جو روح روایت ہے۔ کہا انہوں نے ملک الموت کو دیکھا اور کہا یہ بتاؤ کیا اللہ نے تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ نے تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کہا آقا فرزند رسول آپ حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، بے شک اللہ نے آپ کی اطاعت کا ہمیں پابند کیا ہے۔ کہا پھر میں حکم دیتا ہوں واپس جاؤ، 20 برس کی عمر اور اسے عطا کی۔ اب وہ مومنہ زندہ ہے اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پھر مدینے آتا ہے، آقا کی خدمت میں جاتا ہے۔ جیسے ہی اس مومنہ کی نظر پڑتی ہے، کہا خدا کی قسم یہی تو تھے جنہوں نے ہمیں زندگی عطا کی۔ اب سمجھے آپ ائمہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے؟ اب دنیا دیکھے میں اس وقت فضائل پڑھ رہا ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کے معنی ہے کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں تو یہ بزدلی کا گریہ نہیں ہوتا، یہ عشق و محبت کا گریہ ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ یہ آنکھیں جو فضائل میں آنسو برسا رہی ہیں، جب ان کے سامنے مصائب کے منظر آ جاتے ہیں، وہ امام جن کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ نے فرض کی ہے، کچھ اس امام کی امامت سے باغی ہو جاتے ہیں، وہ امام پہ ظلم کرتے ہیں، امام پہ ستم کرتے ہیں، امام کو ان کے گھر سے ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، امام کو کربلا تک لاتے ہیں۔
بتائیے ان واقعات و ان مناظر کے ملاحظے کے بعد کیا ہماری آنکھیں آنسو نہیں برسائیں گی؟ بس 2-3 فقرے معال مجلس کے طور پر. بہت سی باتیں اور گزارش کرنے کی تھیں جس کا اب نہ موقع ہے، نہ محل، نہ مجھ میں طاقت. آقا حسین کے ساتھ ابھی رجب گزرا ہے، یہ شعبان تمام ہو رہا ہے. 28 رجب آقا حسین کی ہجرت کے لیے مشہور ہے. اور ہم لفظ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. خدا کی قسم آقا حسین کی ہجرت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہمارے ڈکشنری میں ہے نہیں. دنیا میں عام طور پہ جو ہجرتیں ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ہجرت ہوتی ہے زندگی حاصل کرنے کے لیے، ہجرت ہوتی ہے امن حاصل کرنے کے لیے، ہجرت ہوتی ہے عافیت کی طلب میں، ہجرت ہوتی ہے رزق کی طلب میں، ہجرت ہوتی ہے علم کی طلب میں. یہ سب ہجرتیں کہلاتی ہیں. خود رسول اللہ کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت تھی، یا رسول اللہ آپ نے ہجرت فرمائی مگر آپ کو یقین تھا، علم تھا کہ مکے سے جا کر مدینے میں پناہ مل جائے گی، مدینے میں انصار مل جائیں گے، مدینے میں آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا. مگر حسین جب مدینے سے چلے تھے، ہم اس سفر کو کیا نام دیں؟ حسین کو یہ یقین ہے کہ شہید ہوں گے، یقین ہے کہ شہید ہوں گے. اس لیے کہ جب حسین چل رہے تھے مدینے سے تو ہر طرح کے لوگ آئے ملاقات کے لیے، اور کچھ وہ شخصیتیں تھیں جن سے ملاقات کے لیے خود آپ تشریف لے گئے. ازواج پیغمبر میں ایک بیوی تھی جناب ام سلمہ. بی بی ام سلمہ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی کردار کی خاتون تھی. علم میں، معرفت میں، یقین میں، ایمان میں، کردار میں بڑا مرتبہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا. اور اس تمام مراتب کو ایک لفظ میں ظاہر کریں تو بس آپ یہ سمجھیں یہ وہ خاتون ہیں جنہیں آقا امام حسین یا امہ کہہ کر خطاب کرتے تھے. اے میری مادر گرامی، اے میری مادر گرامی. آقا حسین جسے ماں کہیں اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو جناب امام حسین سب سے رخصت ہوئے، سب آ کے حسین سے رخصت ہوئے. مگر ایک موقع وہ ہے کہ جب جناب امام حسین جناب ام سلمہ سے رخصت ہونے کے لیے گئے تو جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو کہیں بھی جانا عراق نہ جانا. ان مکالموں میں، ان روایات میں بڑے مطالب ہیں، بڑے مطالب ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں. ارباب بصیرت کے لیے، ارباب فہم کے لیے، ارباب تفکر کے لیے بڑے مطالب ہیں. مگر سادہ طور پر بی بی کہہ رہی ہیں کہیں بھی جانا عراق نہ جانا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کربلا تمہیں راس نہیں آئے. یہ میں اپنی زبان میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. جواب میں آقا نے کیا کہا؟ مادر گرامی آپ مجھے کربلا جانے سے روکنا چاہتی ہیں؟ خدا کی قسم مجھے اس نشیب کا علم ہے جس نشیب میں میرا گلا کاٹا جائے. اجرکم علی اللہ، مجھے اس نشیب کا علم ہے. اور اس وقت یہ روایت کتب عامہ میں بھی ہے، کتب خاصہ میں بھی، علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے. آقا حسین نے ایک اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہوئیں اور زمین کربلا بلند ہوئی. آپ نے ایک مٹھی خاک لی اور اس کے بعد کہا مادر گرامی اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا کے رکھ لیجئے جو جبرائیل لائے تھے اور میرے نانا کو دے گئے تھے اور نانا نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا. اور جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
حسین مدینے سے نکلے، مکے پہنچے۔ مکہ سب کے لیے جائے امن و امان ہے، مگر حسین کے لیے جائے امن و امان نہیں تھا۔ حسین کو مکہ کیا پناہ دیتا، مکہ حسین کی پناہ میں تھا اور آج تک حسین کی پناہ میں ہے۔ کعبہ حسین کو کیا پناہ دیتا، کعبہ حسین کی پناہ میں تھا اور آج تک حسین کی پناہ میں ہے۔ مقام منی حسین کے لیے نہیں، مقام کربلا حسین کے لیے تھا۔ حسین کربلا تک پہنچے، حسین کا کارواں کربلا تک پہنچا، اور بس اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا۔ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، جناب بی بی ام سلمہ کا تذکرہ ہوا، تو 2 تذکرے بس چھوٹے چھوٹے جملوں میں کر کے اس مومنہ کی روح کو شاد کروں اور گفتگو کو تمام کروں۔ جناب ام سلمہ سے رخصت ہوئے تو جناب امام حسین کہاں گئے؟ جب یا اماں جسے کہتے تھے اس سے جدا ہوئے تو پھر اس کے پاس گئے جو حقیقی ماں تھی، اپنی مادر گرامی کی قبر کے پاس گئے، قبر سے رخصت ہوئے۔ مگر بعض ارباب مقاتل نے یہ بیان کیا ہے حسین کا سن کم نہیں ہے، 57 برس کا سن ہے کم سے کم، مگر ماں ہوتی ہے۔ پروردگار ان بچوں کو صبر عطا فرمائے، اس کنبے کو شاد و آباد رکھے۔ ماں ہوتی ہے۔ حسین بھائی کی قبر پہ گئے بڑے سکون و وقار کے ساتھ، حسین نانا کی قبر سے پر گئے بڑے سکون و وقار کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب حسین ماں کی قبر کی طرف گئے تو اس طرح گئے جیسے دوڑتے ہوئے بچہ ماں کی آغوش کی طرف، خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ مادر گرامی الوداع۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مدینے سے یوں رخصت ہوئے اور جب کربلا پہنچے تو روایت میں کیا ہے، چلتے چلتے گھوڑا رکا۔ یہ الفاظ بعض روایتوں میں ہیں، یہ صرف مرثیے کا شاعرانہ مضمون نہیں ہے۔ چلتے چلتے گھوڑا رکا، آپ نے پیہم ایک کے بعد ایک کئی گھوڑے بدلے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ کو علم امامت کی بنیاد پر یقیناً علم ہے، مگر دنیا پہ علم کو آشکارا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اب کہا بلاؤ تو ذرا اس بستی کے لوگوں کو، پوچھیں تو صحیح اس جگہ کا نام کیا ہے۔ آنے کے بعد لوگوں نے مختلف نام بتائے، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے غاغریہ بتایا۔ جب آپ نے اور جستجو کی تو کسی نے کہا اس سرزمین کا نام کربلا بھی ہے۔ کہا بس ہماری منزل آ گئی، سواریاں بٹھاؤ، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارا لہو بہے گا، یہیں ہماری قبریں بنے گی۔ یہ گفتگو مردوں میں ہو رہی تھی، مگر اسی دوران ایک ہوا چلی، کربلا کی خاک اڑی، مشام زینب تک پہنچی۔ جناب بی بی زینب کی مشام مبارک تک جب یہ خاک پہنچی تو آپ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کہا میرے بھائی کو تو بلاؤ۔ آقا حسین قریب آئے اور کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا حسین، میرے بھائی حسین، میرے باجائے حسین، مدینے سے لے کر یہاں تک آئی ہوں، کہیں دل کی کیفیت ایسی نہ ہوئی جیسی یہاں ہو رہی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ابھی ہوا چلی، خاک اڑی، میرے مشام تک جو خاک پہنچی ہے، دل منہ کو، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ جناب امام حسین نے بڑے اطمینان سے فرمایا بہن تمہارے بھائی کی وعدہ گاہ یہی ہے۔ بہن وعدہ گاہ یہی ہے۔ نانا سے جس عہد کا، جو عہد نانا سے کیا تھا، جو عہد بابا سے کیا تھا، جو عہد ہم اہل بیت نے خدا سے کیا تھا، وہ عہد یہیں پورا ہونا ہے۔ یہیں ہمارے گلے کٹیں گے، یہیں ہمیں پیاس کا امتحان دینا ہے، یہیں بہن۔ بس میں تمام ترجمانی اپنی زبان میں کر رہا ہوں۔ گویا حسین نے کہا بہن زینب میں یہاں شہید ہو جاؤں گا، مگر تمہیں وطن واپس جانا ہے اس جنگ کو فتح کر کے۔
تمہیں اس جنگ کو فتح کر کے واپس جانا ہے۔ اور خدا کی قسم حسین کی جنگ زینب نے فتح کی ہے۔ حسین بھی اس دنیا سے فاتح گئے، لیکن ان کی فتح کا اعلان کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جس بی بی نے کیا اس کا نام زینب ہے۔ ہماری روحیں قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے سلام زینب پر، ہمارے سلام زہرا پر، ہمارے سلام اس خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں پر جنہوں نے قربانی حسین کو لازوال بنا دیا۔ پروردگار جو مومنہ ہمارے درمیان سے اٹھی ہے اس مومنہ کی روح کو شاد فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار میرے معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت سید امیر حسن کی روح کو ایصال فرمائے۔